سفر کا یہ پہلا بابرکت جمعہ سال کی ان چند خاص راتوں اور دنوں میں سے ایک ہے جب آسمان سے برکت و رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس یا باری سمجھتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جو کوشش کرنے والے ہیں ان کے لیے اس مہینے کا پہلا ہی جمعہ اپنی قسمت بدلنے کا سب سے بڑا اور آخری موقع بن جاتا ہے۔ آج اس پہلے جمعے کی برکت سے ایک ایسا قیمتی دن آپ کے ہاتھ لگ چکا ہے جس کی ایک ایک گھڑی لاکھوں گناہوں کی معافی اور بے پناہ دولت کی ضمانت ہے۔ آپ کو کوئی مشکل چلہ نہیں کاٹنا، نہ ہی گھنٹوں بیٹھنا ہے، صرف ایک مٹھی چینی جو ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے، اس ایک مٹھی چینی پر آج اس مقدس جمعہ کے دن اللہ الصمد کا یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں۔ میں خدا کی ذات پر یقین رکھ کر کہتا ہوں، رزق اور دولت کا ایسا طوفان آپ کے گھر کا رخ کرے گا کہ آپ کا دسترخوان اور تجوری چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن دینے والے کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اچانک ایسی کیا تقدیر بدلی کہ بانٹتے بانٹتے تھک رہے ہو، پر دولت ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سفر کے اس پہلے جمعہ کا یہ وظیفہ قسمت کرنا ہے۔ چینی کی مٹھی آپ کو خود بھرنی ہے یا کسی اور سے بھروانی ہے، اور اس عمل کی اصل تعداد اور طریقہ کیا ہے، یہ ہر ایک بات نہایت دھیان سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اس پورے عمل میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو اس عظیم برکت سے محروم کر سکتی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے وظیفے کے اس اصل طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، اب اس بات کو نہایت غور اور دھیان سے سمجھیں کہ آخر سفر کے اس پہلے جمعے میں ایسی کیا خاص بات اور طاقت چھپی ہے جو اس دن کیے گئے ہر عمل کو سیدھا اللہ تک کے عرش تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ اس دن کا ایک ایک لمحہ رحمت کی بارش لے کر آتا ہے، اور اس مبارک دن میں ایک ایسی خاص گھڑی آتی ہے کہ جب بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے میرا رب اسے کبھی بھی رد نہیں فرماتا، یعنی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا اس پیارے دن کے ساتھ سفر کے اس پہلے ہفتے کے جوڑ کو دیکھیے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو آزمائش، سختی یا غریبی کا مہینہ سمجھ کر ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں، مگر دین کی باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب آسمان پر فیصلے بدل رہے ہوں، زمین پر برکتیں اتر رہی ہوں، ٹھیک اسی وقت جو خوش نصیب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، اس کے پاک نام اللہ الصمد کا دامن تھام لیتا ہے، اس کی تقدیر کا ستارہ آسمان پر سب سے اونچا چمکنے لگتا ہے۔ سفر کے اس پہلے جمعہ کی برکت اس لیے سب سے الگ ہے کیونکہ یہ اس پورے مہینے کی برکتوں کی شروعات ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کے دن آسمان سے فرشتے خاص رحمتیں لے کر زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان خوش نصیبوں کے نام لکھیں جو اس عظیم دن کو سو کر یا غفلت میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دن اس خاص طریقے سے کیے جانے والے وظیفے کا اثر عام دنوں سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، لیکن جو قبولیت اور برکت سفر کے اس پہلے جمعہ کے نصیب ہوتی ہے وہ سال کے کسی بھی دن میں ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ اس قیمتی وقت کو اپنے ہاتھ سے بالکل جانے مت دیجیے گا، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ اگر یہ پہلا جمعہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال ایسی مبارک کڑی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس مبارک اور بڑے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ بہت ضروری اصول اور شرطیں ہیں جنہیں سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کسی عمل کو اس کے صحیح طریقے اور صحیح وقت پر نہیں کرتے تب تک اس کا پورا اثر سامنے نہیں آتا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سفر کے اس مہینے کے اسلامی حوالے اور حقیقت کی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ سفر کا مطلب ہی کامیابی اور سفر ہے۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں کامیابی کے سفر پر نکلا کرتے تھے۔ اپنے دل سے ہر قسم کا ڈر اور وہم نکال دیں۔ یہ مہینہ تو برکت اور رزق کی کشادگی کا مہینہ ہے، اور اس کا پہلا جمعہ اس برکت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس عمل کے وقت کی۔ اس وظیفے کو کرنے کا سب سے بہتر اور خاص وقت سفر کے اس پہلے جمعہ کے دن صبح سورج نکلنے سے لے کر مغرب کی اذان ہونے تک آپ اس وظیفے کو جمعہ کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں، اور نماز جمعہ کے بعد عصر یا مغرب سے پہلے کسی بھی وقت اکیلے میں بیٹھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں اپنے مخصوص دنوں یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ عمل خود نہ کریں،
بلکہ گھر کے کسی دوسرے ممبر سے کروا سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس عمل کی سب سے اہم تیاری پر، جو کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نہایت خوش دلی اور دھیان سے وضو کرنا ہے۔ وضو صرف پانی سے ہاتھ منہ دھونا نہیں، بلکہ وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت رکھیں کہ میرے ہاتھ سے، منہ سے اور آنکھوں سے ہونے والے تمام گناہ دھل رہے ہیں۔ جب آپ اس پاک اور صاف حالت میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک خاص اور روحانی طریقہ، ایک ایسی نشانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اس وظیفے کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے ایک مٹھی چینی لینے کے لیے گھر کے کسی چھوٹے اور معصوم بچے کو کہنا ہے، یا پھر گھر کے کسی نیک اور نمازی جیسے دادا دادی، نانا نانی یا ماں باپ سے کہنا ہے کہ وہ وضو کر کے اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک مٹھی چینی کسی برتن یا پیالی میں ڈال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں خدا کی معصومیت ہوتی ہے، اور جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کی زندگی خدا کی عبادت میں گزری ہوتی ہے، ان کی نیکیاں ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں برکت ہوتی ہے۔ جب ان کے ہاتھوں سے دی گئی ایک مٹھی چینی پر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس میں ایسا اثر پیدا ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی بچہ یا بزرگ موجود نہ ہو یا آپ مسافر ہوں تو آپ خود بھی پورے یقین کے ساتھ وضو کر کے اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی چینی لے کر یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں، چینی آپ کے سامنے صاف برتن میں رکھی ہو، آپ کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہو۔ اب اس کے بعد اصل وظیفہ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے نہایت دھیان کے ساتھ اگلے حصے میں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے وظیفے کا پہلا اور سب سے بڑا قدم شروع ہوتا ہے۔ اپنے سامنے اس ایک مٹھی چینی کو رکھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں پکی اور سچی نیت کرنی ہے۔ نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنے اس مقصد کی، اس پریشانی کی یا رزق کی اس تنگی کی جسے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دل میں خدا پر پورا یقین رکھ کر نیت کریں کہ یا اللہ، اس مبارک دن اور اس پاک کلمے کی برکت سے میری اس مشکل کو آسان فرما، میرے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے اس ایک مٹھی چینی پر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ یا دنیا کا کوئی بھی وظیفہ بالکل بے اثر ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ اس کے شروع اور آخر میں مجھ پر درود نہ پڑا جائے۔ اس حوالے سے آپ اندازہ لگائیں کہ درود شریف وہ خاص چابی ہے جسے لگائے بغیر آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں۔ اگر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے تو آپ کی گئی محنت اور دعائیں وہیں رکی رہ جائیں گی۔ درود ابراہیمی وہ پاک کلمہ ہے جس کے اثر سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا یہ عمل خدا کے حضور قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تو جلدی بالکل نہ کریں، ایک ایک لفظ کو بہت محبت اور ادب کے ساتھ ادا کریں۔ آپ کا دھیان اور خیال مدینہ منورہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ اس ادب کے ساتھ درود ابراہیمی مکمل کریں گے تو آپ کی اس ایک مٹھی چینی پر خدا کی خاص رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد اگلا بڑا قدم کیا ہے، کون سا کلمہ پڑھنا ہے، اسے اگلے حصے میں بہت دھیان سے سمجھتے ہیں۔ درود ابراہیمی مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے ایک مٹھی چینی کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ ہاتھ کو اپنے سینے کے قریب لے آئیں، اور اب جو پاک کلمہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس رکاوٹ کو توڑنے کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ قرآن کریم میں میرا پروردگار فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا اور تمہارے مال تمہاری اولاد میں ترقی اور برکت عطا فرمائے گا۔ سفر کے اس پہلے جمعہ کے دن جب آپ چینی کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر استغفار پڑھتے ہیں تو اس کے کرشمے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ لوگ جو سالوں سے بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، انہیں اچانک بہترین روزگار مل جاتا ہے۔ جو بے اولاد ہیں، ان کی گود خدا کے فضل سے بھر جاتی ہے۔ نوکری میں ترقی چاہیے، پسند کی شادی میں رکاوٹیں ہوں یا سر پر قرض کا پہاڑ ہو، ہر ناممکن کام کا تالا کھولنے کی اور سب سے بڑی چابی صرف اور صرف استغفار ہے۔ امام احمد بن حنبل اور نان بھائی کا سچا واقعہ اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے
اسلامی طریقہ ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ سنیے جو آپ کے دل میں یقین کا طوفان پیدا کرے گا۔ امام احمد بن حنبل جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ سفر پر تھے۔ رات کے وقت جب وہ ایک نئے شہر پہنچے تو انہوں نے رات مسجد میں گزارنے کا ارادہ کیا، مگر مسجد کے چوکیدار نے انہیں پہچانا نہیں، بدتمیزی کر کے انہیں مسجد سے باہر نکالا۔ امام صاحب مسافر تھے، شدید سردی میں باہر کھڑے ہوئے۔ وہیں قریب ایک روٹی بنانے والے کی دکان تھی جو روٹیاں لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے جب ایک بزرگ مسافر کو سردی میں کھڑے دیکھا تو انہیں ادب سے اپنی دکان پر بلایا تاکہ وہ آگ کے قریب بیٹھ کر سردی سے بچ سکیں۔ امام احمد بن حنبل وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے غور کیا کہ وہ روٹی بنانے والا آٹا گوندتے وقت، پیڑا بناتے وقت، روٹی کو تندور میں لگاتے وقت استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ امام بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے شخص، تم ہر لمحہ استغفار پڑھتے رہتے ہو، کیا تم نے کبھی اس کا کوئی فائدہ یا اثر بھی دیکھا ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا کہ بے شک، خدا کی قسم، میں نے اپنی زندگی میں جو بھی دعا مانگی میرے رب نے فوراً قبول فرمائی۔ استغفار کی برکت سے میری ہر مراد پوری ہوئی، سوائے ایک دعا کے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا، وہ ایسی کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ وہ شخص بولا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات اپنے وقت کے سب سے بڑے امام احمد بن حنبل سے ہو جائے، مگر وہ بہت دور رہتے ہیں، مجھ جیسا غریب ان تک کیسے پہنچے گا؟ یہ سن کر امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، بے شک تمہارا استغفار ہے جو مجھے مسجد سے دھکے دلوا کر کھینچتا ہوا تمہاری دکان تک لے آیا۔ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ جب ایک عام روٹی بنانے والے کا استغفار اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کے اتنے بڑے امام کو کھینچ کر اس کے قدموں میں لا سکتا ہے، تو پھر آپ کا استغفار آپ کی ہر مشکل کو کیوں نہیں حل کر سکتا؟ آج سفر کے اس پہلے جمعہ کے دن اس چینی کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر پورے یقین کے ساتھ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف لوٹتا ہوں۔ جب آپ یہ 70 بار مکمل کر لیں گے تو آپ کا دل اور روح بالکل پاک ہو چکی۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے وہ عرش الہی پر قبول ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسرا بڑا قدم کیا ہے؟ سبحان اللہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اب آپ کا دل اور روح پاک اور صاف ہو چکے۔ اب آپ کی اس ایک مٹھی چینی پر خدا کی خاص رحمتیں اترنا شروع ہو چکی۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو خاص اور سب سے بڑا وظیفہ آپ نے اس چینی پر پڑھنا ہے وہ خدا کے دو بہت ہی پیارے نام، یا حی یا قیوم۔ دوستو، یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ نام ہے جنہیں اسم اعظم یعنی سب سے بڑا نام کہا گیا۔ اسم اعظم کا مطلب ہے خدا کا وہ سب سے بڑا نام جس کے ذریعے اگر خدا کو پکارا جائے تو آسمان سے نوری فرشتے بھی اس بندے کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں اور خدا کی اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نماز کے بعد دعا مانگی، اس میں یا حی یا قیوم کے کلمات کہے۔ پیارے نبی حضرت محمد نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ذریعے پکارا۔ جب اس نام سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور جب کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا ہوتا ہے۔ سفر کے اس پہلے جمعہ کے دن جب آپ اپنی سیدھی ہتھیلی پر رکھی اس چینی پر یا حی یا قیوم کا ورد شروع کرتے ہیں تو آسمان سے برکت اور دولت کا ایسا معجزہ شروع ہوتا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا ایسا سیلاب لے کر آتا ہے جو آپ کی آنے والی نسلوں کی غریبی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا ایک ایسا سچا اور حیران کن معجزہ، چلیے یہاں پر آپ کو اس پاک نام کا ایک ایسا سچا اور حیران کن معجزہ سناتا ہوں جو آپ کے دل میں اس نام کی طاقت کا یقین اور بھی پکا کرے گا۔ ہماری ایک بہن جو سالوں سے سخت غریبی اور قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، ان کے شوہر بے روزگار تھے، گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ سفر کے پہلے جمعہ کے دن انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اسی طریقے ایک مٹھی چینی ہاتھ میں رکھ کر یا حی یا قیوم کا وظیفہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وظیفہ مکمل کرنے کے ٹھیک تیسرے دن ان کے شوہر کو اچانک ایک ایسی جگہ سے نوکری کی آفر ہوئی، انہوں نے کبھی اپلائی بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے شوہر کا وہ کاروبار جو سالوں سے ٹھپ پڑا ہوا تھا اچانک چل نکلا۔ گھر میں دولت کی ایسی آمد ہوئی کہ ان کا سالوں کا قرض صرف 1 مہینے میں اتر گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ چینی کا ایک ایک دانہ میرے گھر میں رزق کی چابی بن کر آیا۔ جب آپ اس چینی پر یا حی یا قیوم پڑھیں گے تو اس کے اثر سے چینی کا ہر ایک دانہ
خدا کے حکم سے برکت کا مقناطیس بن جائے گا جو آپ کی طرف رزق، کامیابی، نوکری اور شادی کی رکاوٹوں کے خاتمے کو کھینچ کر لائے گا۔ یہاں رک کر میں آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج اس مقدس اور بابرکت جمعۃ المبارک کے دن ہماری طرف سے خاص دعا کی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم دعا میں آپ کا نام خاص طور پر شامل کیا جائے اور آپ کی مشکلات کے حل کے لیے خصوصی دعا ہو تو ابھی اسی وقت ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھیں اور اپنا نام، اپنا مقصد ضرور لکھیں۔ جب ہم سب مل کر ایک ساتھ خدا سے معافی مانگیں گے، اپنا نام پیش کریں گے تو قبولیت کا موقع بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ چلیے جلدی سے کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں اور پھر اس کے بعد اس پیارے کلمے کو پڑھنے کی تعداد اور آخری طریقہ کیا ہے، اسے بہت دھیان کے ساتھ اگلے حصے میں سمجھتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کے بعد اب ہماری اس عظیم وظیفے کا تیسرا اور سب سے پاک قدم شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سیدھے ہاتھ میں رکھی ہوئی چینی پر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی مگر طاقت اور اثر کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر وہ پاک سورت ہے جو میرے پروردگار نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی جب دشمن آپ کو بے نام و نشاں کہہ رہے تھے۔ تب اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بلائی عطا فرمائی، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں رہے گا۔ اسلامی تاریخ اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اصول بتاتے ہیں کہ سورہ کوثر دشمن کی ہر چال کو ناکام کرنے، رزق میں بے پناہ برکت لانے، غریبی کی جڑ کو کاٹنے کے لیے ایک تلوار کی طرح اثر کرتی ہے۔ اس سورت کے پڑھتے ہی انسان کے دکھ اور پریشانیاں ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس سورت کے اثر کا ایک ایسا سچا واقعہ سنیں جس سے لوگوں کے دن بدل جاتے ہیں۔ ایک تاجر تھا جس کا کاروبار بالکل تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا اور وہ دیوالیہ ہونے والا تھا۔ قرض دار دکان پر کھڑے رہتے، لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوتی۔ اس نے سفر کے پہلے جمعہ کے دن پورے یقین کے ساتھ اسی طریقے سے ایک مٹھی چینی ہاتھ میں رکھ کر سورہ کوثر کا یہ عمل کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ سورت کی برکت سے خدا نے ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کے راستے کھولے کہ اس کا ڈوبا ہوا پیسہ واپس مل گیا، قرض کا ایک ایک روپیہ اتر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سورت غریب کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج اس مبارک دن اس سورت کو پڑھنے سے آپ کی اس چینی کا ہر ایک دانہ دولت اور برکت کا خزانہ بن جائے گا۔ یہاں پر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام لے کر اس پہلے جمعے کی خاص دعا میں شامل کریں تو ابھی بنا کسی تاخیر کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں اور اپنا نام اور مسئلہ ضرور درج کریں، کیونکہ جب ہم سب مل کر خدا کی اس عظیم صورت کا ذکر کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو آسمان سے قبولیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ چلیے جلدی سے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور اس کے بعد اس صورت کو پڑھنے کی تعداد اور آخری طریقے کو بہت دھیان سے سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اب ہم اس عظیم اور بابرکت وظیفے کے آخری اور سب سے طاقتور قدم پر پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ نے سیدھے ہاتھ میں رکھی ہوئی چینی پر اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ پیارا اور صفاتی نام پڑھنا ہے جس کے ذریعے خدا نے اپنی بے نیازی کو بیان کیا، اور وہ پاک نام ہے اللہ الصمد۔ خدا کی وہ عظیم صفت جس کا مطلب ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہے، جس پر پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے اور سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ جب آپ اس پہلے جمعہ کے دن اللہ کو اس کے پاک نام سے پکارتے ہیں تو خدا آپ کو بھی دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ یہ نام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط ڈال ہے جو سخت قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کا رزق بند ہو چکا ہے یا جو کسی ایسی بڑی مشکل میں پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہے یا غیبی مدد کی ضرورت ہے تو یقین جانے اس نام سے بڑا اور طاقتور وظیفہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس عظیم اور مبارک نام کو پڑھنے کی تعداد کو نہایت غور سے سنیں۔ آپ نے اس چینی پر پورے دھیان اور ادب کے ساتھ 70 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد۔ اس آخری کلمے کو پڑھتے ہی، اس چینی پر دم کرتے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ اس چینی پر اللہ الصمد کا ورد پورا کریں گے تو آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھی اس مٹھی چینی پر پورے یقین کے ساتھ 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس چینی پر خدا کی رحمت اور غیبی برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ دم کی ہوئی چینی کا استعمال، اب اس دم کی ہوئی چینی کا کرنا کیا ہے، اسے بڑے غور سے سمجھیں۔ آپ نے اس چینی کو باہر کسی بھی صاف ستھری جگہ پر جہاں چونٹیاں آتی ہیں وہاں ڈال دینا ہے۔
چونٹیاں اس چینی کے جتنے دانے کھائیں گی، ہر ایک دانے کے بدلے آسمان سے آپ کے لیے رزق، برکت اور دولت کا فیصلہ لکھا جائے گا۔ اگر باہر ڈالنا ممکن نہ ہو تو آپ اس چینی کو اپنے گھر کے آٹے میں یا کسی میٹھی چیز میں ملا کر کھانا بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پورے گھر میں برکت داخل ہوگی اور گھر کے ہر فرد کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس پہلے جمعہ کے صدقے آپ کی ہر مشکل کو حل فرمائے، آپ کے رزق کے بند دروازے کھولے، آپ کی جولی کو اپنی غیبی نعمتوں سے بھر دے۔ میرے دوستو، اللہ الصمد کا عظیم ورد مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس وظیفے کے آخری اور سب سے پاک حصے کی طرف آ چکے ہیں۔ اب اس سیدھے ہاتھ میں رکھی ہوئی چینی پر آپ نے قرآن کریم کی 2 سب سے بڑی سورتوں کو پڑھنا ہے اور چینی پر دم کرنا ہے، جو ہر قسم کی بیماری، بندش، بری نظر اور رزق کی تنگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ وہ 2 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ سورہ فاتحہ، جسے سورہ شفا اور قرآن کی بنیاد کہا گیا، یہ وہ صورت ہے جسے پڑھ کر اگر مٹی پر بھی پھونک دیا جائے تو وہ خدا کے حکم سے سونا بن جاتی ہے، ہر دکھ کا علاج بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ اخلاص، جو پورے قرآن کا تیسرا حصہ ہے، یہ خدا کی توحید اور اس کی بڑی قدرت کا وہ بیان ہے جس کے پڑھنے سے عرش پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سفر کے اس پہلے جمعہ کے دن جب آپ ان دونوں صورتوں کو اس چینی پر پڑھتے ہیں تو اس وظیفے پر آخری مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی اس ایک مٹھی چینی پر خدا کی رحمت اور غیبی خزانوں کا ایسا نور اترتا ہے کہ گھر کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے۔ پڑھنے کی تعداد اور دم کرنے کا طریقہ۔ اب اس آخری قدم کو پڑھنے کی تعداد کو نہایت غور سے سمجھیں۔ آپ نے اس چینی پر پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ جب آپ یہ دونوں صورتیں 7 بار پڑھ لیں تو پورے دل کے یقین کے ساتھ اس چینی پر 3 مرتبہ دم کریں۔ ہمارا عمل مکمل ہو چکا۔ آج اس مبارک دن اس بڑے عمل کی قبولیت کے لیے اور ہماری خاص دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ابھی بنا کسی تاخیر کے کمنٹ سیکشن میں یا اللہ لکھیں، اپنا نام اور مسئلہ ضرور لکھیں۔ ہم سب مل کر اس پہلے جمعہ کے صدقے آپ سب کے خاص دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے بہترین وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔